بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ میرے محترم، دنیا کے اندر انسان آخرت کا مسافر ہے۔ وقت کا دھارا لمحہ بلمحہ اسے منزل سے قریب تر کر رہا ہے، لیکن انسان اہل ایمان اہل اسلام غفلت کی زندگی گزارنے میں لگے ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر اہل اسلام کو ستانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اہل اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اہل اسلام کو پریشان کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو ستانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، مسکینوں کو بھی عطا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے، ہمارے رب سے کمزور ہے، کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناخوش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی ہم سے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہمارا خیال ہونا چاہیے، ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ہمارا رب ہمیں سامنے نظر آنی چاہیے، لیکن وہ ہونے کے بجائے بلکہ ساری دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے لغویات اور دنیا کی محبت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں سامنے نظر نہیں آتا۔ بتائیے ایسے میں ہمارا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ حالانکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہے، ہمیں محبت کسی اور سے ہے، ہمارے سامنے کوئی اور ہے، تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے اور میری طرف دھیان لگائے ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے بندے کی طرف دھیان میں ہوتے ہیں۔ ہم حج ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہے۔ میرے محترم، ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نیت تو یہ ہونی چاہیے ہم حج ادا کر رہے ہیں، اس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، لیکن ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں اچھی نظروں سے دیکھیں، لوگ ہمیں سخی کہیں۔ میرے محترم، یہ غلط ہے۔ حالانکہ ہماری نظر تو اس پہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم ہمیشہ وہ کام تلاش کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے، جس سے ہمارے رب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ ہمیشہ وہ کام ہمیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ یہ کام نہیں کہ جس سے ہمارا رب ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی سر اونچا رہے گا جبکہ تم مومنین ہو، مومنین والی زندگی گزارو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمنین ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر کلی طور پر، مکمل طور پر ایمان داخل نہیں ہوا۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، عیاری بھی کرتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ارے ہم نے اس کو ٹھگ لیا، ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ میرے محترم، ہم نے اس کو بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ ہماری دنیا بھی خراب ہو گئی، ہماری آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ بھائی ہم نے اس کو دھوکہ دیا، تو کیا دوسری مرتبہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کرے گا، ہمارے اوپر یقین کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہو گئی اور ہماری آخرت بھی خراب ہو گئی۔ کیوں نہ ہم ایسا کام کرے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، جس سے ہمارے رب کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو جائے۔